السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے؟ کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ناول کوئی ساتھ ہو کیسا لگا؟ آج کی اس کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ شٹ، اس نے اپنے بال پکڑے ہوئے کہا تھا۔ وہ یہاں سے کچھ ہی دور اس ہوٹل کے کمرے میں موجود چھوٹے سے اسٹڈی روم میں کرسی پر بیٹھے شخص نے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ اس نے کافی کا کپ میز پر رکھا تھا، اس کے تاثرات بدلے تھے۔ تھرڈ کلاس ڈانسر؟ وہ بڑبڑایا تھا، چہرے پر انتہا کی سنجیدگی تھی۔ لیپ ٹاپ بند کر کے اس نے کرسی کی پشت پر سر ٹکایا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے 2-3 گہری سانسیں لی تھی۔ شاید وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر کچھ لمحوں بعد اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ ایک مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ وہ فوراً سیدھا ہوا تھا، سامنے رکھا موبائل اٹھایا تھا۔ اس نے ایک میسج ٹائپ کر کے کسی کو سینڈ کیا تھا۔ اب وہ کھڑا ہو کر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ دوربین اٹھا کر ٹیرس کی جانب آ کر اس نے دوربین اپنی آنکھوں پر لگائی تھی۔ وہ اب اس گھر کو دوبارہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے تھوڑا قریب سے دیکھا، ایک کمرے کی کھڑکی پر ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ شاید کچھ سوچ رہی تھی، کھویا ہوا انداز تھا۔ پھر ایک گہری سانس لے کر وہ پلٹی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پردے برابر کیے تھے۔ اب اسے وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹائی تھی۔ تو پھر اس تھرڈ کلاس ڈانسر کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ مائی ہارٹ، معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا تھا۔ اسے ہوش میں آئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اور اس 1 ہفتے میں وہ جیسے یہاں کی عادی ہو گئی تھی۔ اس نے دوبارہ ماسٹر کے بارے میں مصطفیٰ اور مایا سے کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے سامنے اپنی مرضی سے ہی آئے گا۔ اس کے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ اب وہ بالکل نارمل تھی، یعنی جسمانی لحاظ سے وہ بالکل ٹھیک تھی۔ جہاں تک بات روح کی تھی تو اس پر بہت زخم تھے جن میں روز درد اٹھتا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت تھا کہ وہ اس منظر میں کھو جایا کرتی تھی۔ اسے دنیا کی خوبصورتی اٹریکٹ کرتی تھی، مگر اب اسے سمجھ آیا، دنیا خوبصورت تو صرف تب لگتی ہے جب آپ کی زندگی خوبصورت ہو۔ اگر زندگی میں خوبصورتی نہ رہے تو دنیا کا یہ حسن کسی کام کا نہیں۔ اسے اس منظر میں وہ صبح یاد آئی تھی جو اگلے دن اس نے اسلام آباد میں دیکھی تھی۔ وہ ماما پاپا کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ ماما کے کہنے پر وہ یہاں آ گئی تھی، مگر اس کا دل مری میں ہی ان کے پاس تھا۔ اس نے جلدی سے جا کر یونیورسٹی میں فارم جمع کروایا تھا۔ وہ سب جلدی سے ختم کر کے واپس مری جانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے یہاں رکنا مشکل ہو رہا تھا۔ یونیورسٹی سے نکلتے ہی اس نے اپنی واپسی کے ٹکٹ بک کروائے تھے۔ وہ اپنی کسی دوست سے بھی ملنا چاہتی تھی۔ اس وقت اسے بس ماما سے ملنا تھا۔ گھر آ کر اس نے جیسے تیسے 2 گھنٹے گزارے تھے، پھر وہ واپس مری جانے کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی اس کے دل میں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ بہت برا۔ جانے وہ کیا تھا، مگر کچھ تو تھا جس نے اسے اسلام آباد میں آدھا دن بھی گزارنے نہیں دیا تھا۔ اور جانے اب اسے یہ راستہ اتنا لمبا کیوں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار کھڑی دیکھ رہی تھی۔ شام کے اندھیرے بھی پھیل چکے تھے جب وہ مری میں پہنچی تھی۔ اس نے فوراً ہی رائڈ بک کی تھی۔ ماما پاپا میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ واپس آ گئی تھی۔ ظاہر ہے اگر انہیں بتا دیتی تو وہ اسے کبھی نہیں آنے دیتے۔ گاڑی جیسے جیسے گھر کی جانب جا رہی تھی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اپنی کیفیت اسے خود بھی معلوم نہیں تھی، اور پھر اسے محسوس ہوا کہ دل نے دھڑکنا بند کر دیا ہو۔ گاڑی رکی تھی۔ وہ بجلی کی رفتار میں باہر نکل کر اپنے گھر کی جانب بھاگی اور اس کے سامنے رک گئی تھی۔ اس کا گھر آگ کی لپیٹ میں تھا۔ ماما پاپا، اس کی زبان جیسے الفاظ ادا کرنا بھی بھول گئی تھی۔ کانپتے وجود کے ساتھ وہ گھر کی پچھلی جانب بھاگی تھی۔ ماما اور پاپا کے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر اس نے دیکھا وہ دونوں اندر ہی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ۔ ان کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی۔ اس نے انہیں پکارنا شروع کیا تھا۔ وہ کھڑکی پر زور سے ہاتھ مار رہی تھی۔ بھاگ جاؤ امل، بھاگ جاؤ، بھاگو۔ وہ مسلسل اس سے ایک ہی بات کہہ رہے تھے۔ وہ جنونی انداز میں کھڑکی پر مکے مار رہی تھی جس نے گرم ہونا شروع کیا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی کسی بھی چیز کی۔ کن سوچوں میں گم ہو سلیپنگ بیوٹی، کسی آواز سے وہ ماضی سے باہر آئی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ مصطفیٰ نے اس کے پاس آ کر کہا تھا۔ میں رو رہی ہوں؟ اس نے اپنے گالوں کو ہاتھ لگایا تھا، وہاں نمی تھی۔ وہ مسکرائی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا، آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ ماضی کو اتنا یاد کرنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے کیا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔
ماضی کیا کچھ حاصل کرنے کے لیے یاد کیا جاتا ہے؟ سوال کے جواب میں بھی ایک سوال ہوا تھا۔ بالکل مختصر جواب تھا۔ کیا مختصر سوال تھا؟ کوئی سبق، کوئی منزل یا کوئی مقصد؟ کہتے ہوئے اس نے اپنی نظر کھڑکی سے باہر کے منظر کی جانب کی تھی۔ ماضی اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے یاد کر کے ہم اپنے زخموں کو تازہ کریں، اس تکلیف کو دوبارہ سہیں، بلکہ ماضی تو اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان زخموں کی وجہ کو یاد کر کے اس سے سبق سیکھیں اور اس وجہ کو دوبارہ پیدا نہ ہونے دیں، تاکہ ہمارا حال ہمارے ماضی جیسا نہ ہو، کیونکہ ہمارا آج کل ہمارا ماضی ہی تو بنتا ہے۔ اس کی بات پر وہ نہ جانے کتنے ہی لمحے مصطفیٰ کو دیکھتی رہی تھی، جو سامنے کے منظر کی جانب دیکھ رہا تھا، اور پھر کچھ لمحوں کے بعد اس نے گہری سانس لے کر اپنی نگاہوں کا رخ بھی سامنے کیا تھا۔ ماضی کے درد کی وجہ کو دوبارہ پیدا ہونے سے روکنے کے لیے اس وجہ کو ختم کرنا بھی تو ضروری ہے نا، وہ کھوئے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کی جانب دیکھا تھا، وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ ہاں، جب تک وجہ ختم نہیں ہوگی تب تک ہم سب ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب پر وہ کچھ لمحے مزید خاموش رہی تھی۔ ماسٹر نے تمہارے لیے میسج دیا ہے۔ اس خاموشی کو مصطفیٰ نے توڑا تھا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرو، انہوں نے تمہارا ایڈمیشن یہیں قریب ایک یونیورسٹی میں کروا دیا ہے۔ مصطفیٰ کی بات پر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ میں نہیں پڑھوں گی، حتمی انداز میں کہتے ہوئے پلٹ کر بائیں جانب رکھے صوفے پر جا کر بیٹھی تھی۔ کیوں؟ کیا تم آگے نہیں پڑھنا چاہتی؟ مصطفیٰ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ بالکل پڑھنا چاہتی ہوں، مگر میں تمہارے ماسٹر کی غلام نہیں ہوں کہ وہ جہاں کہیں گے میں وہاں چلی جاؤں گی۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تم نے آگے پڑھنا ہے تو اس کے لیے پڑھنا تو ہوگا نا۔ پھر جہاں انہوں نے ایڈمیشن کروایا ہے وہیں پڑھ لو۔ اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پڑھوں گی، ضرور پڑھوں گی، مگر اپنی مرضی کی یونیورسٹی میں۔ جا کر اپنے ماسٹر کو کہہ دو، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں پڑھوں تو ایڈمیشن میرا ہو چکا ہے، بس مجھے وہاں جانے دے۔ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا تھا، جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اور کہاں جانا ہے آپ نے میڈم؟ طنزیہ انداز تھا۔ اسلام آباد، مختصر جواب تھا، مگر مصطفیٰ کے لیے حیران کن۔ امپاسبل، وہ تمہیں کبھی وہاں نہیں جانے دیں گے، اس نے حتمی انداز میں انکار کیا تھا۔ اور میں کبھی اس کی مرضی سے نہیں چلوں گی۔ عمل کا انداز بھی اٹل تھا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس وقت کچن میں موجود اپنے لیے کافی بنا رہا تھا جب اس کا موبائل بجا تھا۔ ہیلو، میں اسلام آباد پہنچ چکا ہوں۔ کچھ دیر رک کر دوسری جانب شخص کی بات سنی تھی۔ نہیں، میں کل سے یونیورسٹی جاؤں گا۔ 3 مہینے لیٹ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کام کور کرنا ہوگا مجھے، اس لیے تھوڑا بزی رہوں گا کچھ دن۔ اس نے کافی کا کپ لے کر لاؤنج پہ آ کر کہا تھا، میں اسے بھولا نہیں ہوں شہزاد صاحب، مگر ابھی میں کچھ وقت اپنی پڑھائی کو دینا چاہتا ہوں۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اوکے کہہ کر کال کٹ کی تھی، اور پھر اس نے ایک اور نمبر ڈائل کیا تھا۔ کچھ دیر بیل جانے کے بعد کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ اس نے پوچھا تھا، چہرے پر اب نرمی تھی۔ ٹھیک ہوں، میں بھی اسلام آباد آ چکا ہوں واپس، کافی کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ کیسی ہے؟ اس نے پوچھا تھا، انداز بہت الجھا ہوا تھا۔ ایسی باتیں مت کیا کرو پلیز، میں پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہوں۔ کافی کا کپ رکھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ جانے آگے سے کیا جواب آیا تھا جو اس کا سر بھی جھک گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، مگر شاید اگلی جانب لائن کٹ کر دی گئی تھی۔ موبائل رکھ کر صوفے کی پشت پر سر ٹکائے وہ اب گہری سوچ میں الجھ گیا تھا۔ اسے آج بھی وہ صبح یاد تھی جب شہزاد صاحب نے اسے اپنے اسٹڈی روم میں بلایا تھا۔ آپ نے مجھے بلایا؟ شہزاد صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے پوچھا تھا۔ ہاں فرحاد، آؤ بیٹھو، اسے سامنے رکھی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ تم جانتے ہو تم پر سب سے زیادہ اعتبار کیوں کرتا ہوں؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہو کر کہہ رہے تھے۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ جانے آج وہ ایسی بات کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ تمہیں بچپن سے جانتا ہوں میں، بالکل اپنے باپ کی طرح ہو تم۔ وہ میرا بہت وفادار ملازم تھا، اپنے ہر رشتے کے ساتھ بہت مخلص، اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اپنوں کی خاطر ہر مشکل سے گزر جانے والا، وہ کہہ رہے تھے، اور ان کا ایک ایک لفظ اسے کسی خطرے کی علامت لگ رہا تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے، اس کے پاس کہنے کے لیے اور کچھ تھا بھی نہیں۔ بالکل، اور اس اعتبار کو مزید پختہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ تمہیں ایک بہت بڑا کام کرنا ہے فرحاد، جان پر کھیل کر، اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ کیا کام؟ سانس رکی ہوئی تھی۔ آج اسے شہزاد صاحب کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ آگ لگانی ہے زندہ انسانوں کو، کسی بھی نشانی کو چھوڑے بنا، اور اسے لگا جیسے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کا وجود کانپ گیا ہو۔
گاڑی کی آواز نے اسے اس کے خیالوں سے باہر نکالا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا پورا جسم اب بھی کانپ رہا ہو۔ کیا حال ہے فرحاد؟ احمد نے اندر آتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہوں، دھیمی آواز میں جواب دیا تھا، ہاتھوں سے بالوں کو جکڑا ہوا تھا۔ تم ٹھیک لگ تو نہیں رہے، کیا بات ہے؟ اسے غور سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں احمد، بوجھ ہے بہت بڑا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ تم کیا کر کے آئے ہو فرحاد؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ گناہ کر کے آیا ہوں۔ اس کے جواب نے احمد کو کچھ دیر کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ کون سا گناہ؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تھا۔ آگ لگائی ہے میں نے، اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کہاں؟ ایک اور سوال ہوا تھا۔ انسانوں کو، زندہ انسانوں کو۔ اور اس کے جواب نے احمد کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ اس وقت لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا، نظر سامنے اسکرین پر موجود ٹی وی لانچ پر موجود تھی، جہاں وہ مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھی کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈور بیل بجی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں واپس آیا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے سامنے کھڑی لڑکی کی جانب دیکھا اور واپس پلٹ کر اپنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ انداز سنجیدہ تھا۔ ٹھیک ہوں ماسٹر، مگر ایک مسئلہ ہے۔ اس کے سامنے کھڑے اس نے کہا تھا۔ تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا میں نے، لہجہ سخت تھا۔ سوری ماسٹر، مگر بات ہی کچھ ایسی تھی۔ اس نے سر جھکا کر کہا تھا۔ بیٹھو۔ سامنے رکھے صوفے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں بیٹھ گئی تھی، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے تمہارے بولنے کا اور کتنا انتظار کرنا ہوگا مایا؟ وہ یہاں نہیں پڑھنا چاہتی، اسلام آباد جانا چاہتی، اپنی پرانی یونیورسٹی میں پڑھنے، اس نے جلدی سے کہا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی تھی۔ اوکے، پرسکون انداز میں جواب آیا تھا۔ اوکے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں، اگر وہ وہاں پڑھنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، کل اسے وہاں پہنچا دینا، وہ کہہ کر کھڑا ہوا تھا۔ یعنی بات ختم ہو گئی تھی۔ مگر ماسٹر، وہاں خطرہ ہے، اس نے بھی کھڑے ہو کر کہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے اسے کبھی کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا مایا، اب تم جا سکتی ہو۔ وہ بات ختم کر کے واپس اسٹڈی روم کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ وہ کچھ دیر رکنے کے بعد وہاں سے جا چکی تھی واپس۔ گھر میں داخل ہوتے اسے لانچ میں وہ دونوں نظر آئے تھے تو انہوں نے اسے دیکھا تھا۔ عمل دوبارہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گئی تھی، جبکہ مصطفیٰ اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر ٹھہر گیا تھا۔ وہ فوراً اپنے کمرے کی جانب گئی تھی۔ کمرے میں آ کر ابھی وہ بیٹھی ہی نہیں تھی کہ دروازے پر ناک ہوا تھا۔ آجاؤ مصطفیٰ، تھکی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ وہ اندر آ کر خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ کیا بات ہوئی ان سے؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا تھا۔ کل ہم اسلام آباد میں ہوں گے، اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مت کرو، وہ حیران ہوا تھا۔ وہ مان کے انہیں منانا تو پڑا ہی نہیں، وہ تو جیسے اس کی ہر بات اس کے منہ سے نکلتے ہی مان جاتے ہیں۔ ایک لفظ ٹھہر کر کہا تھا۔ تم پریشان ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ جواب میں بھی سوال ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر اب کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے وہاں کون ہمارا انتظار کر رہا ہے؟ مسلسل چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کون؟ پرسکون انداز میں سوال پوچھا تھا۔ خطرہ، بہت بڑا خطرہ، اور یہ صرف اسے نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کمرے کے دروازے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ یہ ہم سب کے لیے، اور میں کیا کروں گی مصطفیٰ؟ میں نے ماسٹر سے بہت بڑی بات چھپائی ہے، انہیں سب پتہ چل جائے گا مایا، اور اگر چل بھی گیا تو وہ تمہیں سمجھیں گے، مگر میں خود کو کیسے سمجھوں گی؟ وہ بہت زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ میری بات سنو، بیٹھو یہاں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا تھا۔ تمہیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو ہمیں یہ سب فیس کرنا ہی ہے، اسے ہمیشہ قید کر کے تو نہیں رکھ سکتے ہم۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ مایا نے سر ہلایا تھا۔ تم ان باتوں کو لے کر پریشان ہونے کی بجائے یہ سوچو کہ تم دوبارہ ہسپتال جوائن کر لو گے، اپنی روٹین میں واپس آ جاؤ گی۔ باقی میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کوئی خطرہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اوکے؟ اس نے دوبارہ سر ہلایا تھا۔ وہ کھڑا ہوا تھا۔ اب تم ریسٹ کرو، میں جا کر اسے دیکھتا ہوں، وہ کہہ کر کمرے سے باہر جانے کے لیے پلٹا تھا۔ مصطفیٰ، اس کے قدم رکے تھے مگر پلٹا نہیں تھا۔ خطرہ ان سے نہیں، خطرہ مجھ سے ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ہم ساتھ ہیں، مگر پریشانی یہ ہے کہ کیا وہاں جانے کے بعد میں تم لوگوں کا ساتھ دے سکوں گی؟ اور اس کے الفاظ نے مصطفیٰ کو پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ اسلام آباد کا ایئرپورٹ تھا۔ وقت دوپہر 3 بجے کا تھا، مگر ان دونوں
ان دنوں یہاں کا موسم بے حد خوشگوار ہونے کی وجہ سے شام کا وقت لگتا تھا۔ وہ تینوں ایئرپورٹ سے باہر نکلے تھے، مایا، مصطفیٰ اور امل۔ اس نے آنکھوں سے گلاسز ہٹا کر آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ کتنا سکون محسوس ہو رہا تھا اسے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے آخری اچھے دن گزارے تھے، ماما پاپا کے ساتھ، اپنی کالج لائف اور پھر یونیورسٹی۔ اور یہ وہی شہر تھا جہاں سے جانے کے بعد اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ آج 3 ماہ بعد وہ اس شہر میں واپس آئی تھی، اپنی ماما کی خواہش پوری کرنے اور اپنا انتقام لینے۔ امل مایا کی آوازوں سے خیالوں سے باہر لائی تھی۔ چلو، اسے پیچھے آنے کا اشارہ دے کر وہ دونوں کیب کی طرف چلنے لگے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر 3 قدم آگے بڑھائے تھے، مگر اسے رکنا پڑا تھا۔ کسی کا والٹ زمین پر گرا تھا۔ ایکسکیوز می، زمین سے والٹ اٹھاتے ہوئے اس نے اس شخص کو آواز دی تھی، مگر شاید اس نے آواز سنی نہیں تھی اور اب وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ ایکسکیوز می مسٹر، بات سنیں پلیز، اس نے دوبارہ کہا تھا اور اب وہ شخص پلٹا تھا۔ بلیک ٹی شرٹ کے اوپر جیکٹ پہنے، بائیں کلائی پر قیمتی گھڑی، ہاتھ میں چابیوں سے بھری کی چین، ہلکی بیئرڈ، گہری آنکھیں، لمبے گردن تک آتے کالے بال۔ کچھ دیر کے لیے وہ رک کر اس شخص کو دیکھنے لگی تھی۔ جی؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ آپ کا والٹ گرا ہے۔ اس نے والٹ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اوہ تھینک یو، والٹ لیتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ مسکرا کر پلٹی تھی اور وہ بھی مسکرایا تھا، مگر اس کے مسکراہٹ کے معنی کچھ اور ہی تھے۔ وہ مایا اور مصطفیٰ کے پاس جا چکی تھی اور وہ وہیں کھڑا اسے تب تک دیکھ رہا تھا جب تک کہ وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ ایک گہری سانس لے کر وہ اپنے والٹ جیکٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی اپنے فلیٹ کے سامنے روکی تھی۔ گاڑی سے باہر نکل کر وہ لفٹ کی جانب گیا اور 6 فلور کا بٹن پش کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ یہ 3 کمروں کا فلیٹ تھا جس میں 2 بیڈ روم اور ایک ڈائننگ روم تھا، ٹی وی لاؤنج، ٹیرس کے علاوہ امریکن سٹائل کا کچن بھی۔ والز اور فرنیچر بلو اور وائٹ کنٹراسٹ کا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کل سے یونیورسٹی آ رہی ہے اور آپ نے مجھے اس کے ایک ایک پل کی رپورٹ دینی ہے، جانتے ہیں نا آپ۔ انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ آپ فکر مت کریں، میری نگاہیں اسی پر ہوں گی۔ دوسری جانب سے جواب سن کر اس نے سر ہلایا تھا۔ شکریہ آپ کا، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، دوسری جانب سے کہا گیا تھا اور اس نے کال کٹ کر دی تھی۔ ہماری ملاقات بہت قریب ہے سلیپنگ بیوٹی، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹکایا تھا۔ اس نے پوری رات جاگ کر گزاری تھی۔ اپنے شہر میں آنے کے بعد اس شہر کی یادیں بھی تازہ ہو گئی تھی، مگر اس کے اندر اب بھی بے چینی تھی۔ وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی جہاں وہ سب رہتے تھے، مگر یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ یہاں آ کر بھی ان کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی، اور سچ یہ بھی تھا کہ وہ وہاں رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ جس مقصد کے لیے یہاں آئی تھی اسے پورا کیے بنا وہ وہاں نہیں رہے گی۔ ایک آخری نظر اس نے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر ڈالی تھی جہاں اس کا عکس نمایاں تھا۔ بلو ٹاپ، بلیک ٹراؤزر پہنے، گلے میں لپٹا ہوا دوپٹہ، کاندھے سے نیچے آتے ڈارک براؤن بالوں کی پونی ٹیل بنائے ہوئے۔ زیور کے نام پر دائیں کلائی پر ایک گھڑی، میک اپ میں آنکھوں پر کاجل اور ہونٹوں پر لائٹ پنک گلاس لگا کر وہ اس سادہ سے حلیے میں بھی پرکشش لگ رہی تھی۔ بیگ کندھوں سے لگا کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ یہ چار کمرے اور ایک گیسٹ روم، ٹی وی لاؤنج، اوپن کچن اور ٹیرس پر مشتمل ایک بڑا فلیٹ تھا جس کے والز اور فرنیچر پر پرپل اور بلیک کے کمبینیشن کے تھے۔ کمرے سے نکل کر وہ کچن کے کاؤنٹر کی جانب آئی تھی جہاں مصطفیٰ پہلے سے موجود تھا۔ واو، لگتا ہے یونیورسٹی پر قیامت ڈھانے کا پلان ہے، اسے آنکھ مارتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ میری کافی؟ اس کی بات کو اگنور کر کے وہ شیلف کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھی تھی۔ بالکل میڈم، یہ لیں۔ اسے کافی کا کپ تھمایا تھا۔ تمہیں کچھ باتیں سمجھنی ہوں گی امل۔ کیسی باتیں؟ کافی کا گھونٹ لیا تھا۔ تمہیں وہاں بہت سنبھل کر رہنا ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ باس کیسے تمہیں یہاں لانے پر مان گئے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ یہاں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ تمہارا شہر ہے، اس لیے تمہیں ڈھونڈنا اب بھی چھوڑا نہیں ہوگا انہوں نے۔ وہ روکا تھا۔ میں یہ سب جانتی ہوں مصطفیٰ، کوئی نہیں بات کرو۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتے اس نے کہا تھا۔ دیکھو بیوٹیفل گرل، ماسٹر نے کہا ہے کہ تمہیں سنبھل کر رہنا ہے اور کسی سے بھی جلد دوستی نہیں کرنی، تمہیں کسی کے بھی قریب نہیں ہونا اور نہ ہی کسی کو تم تک پہنچنے دینا ہے۔ تمہاری سیفٹی کے لیے یہ ضروری ہے، سمجھ رہی ہو نا تم؟ اس نے شیورٹی کے لیے پوچھا تھا۔ سمجھ گئی، ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل گئی تھی جہاں نیچے ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چلی گئی وہ؟ مایا نے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ بھی ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ ہاں، تم بھی جا رہی ہو؟ میں تو اکیلا بور ہی ہو جاؤں گا۔ اسے اب اپنا خیال آیا تھا۔ بور ہونے کی کیا ضرورت ہے، تم ہمارے لیے اچھا سا لنچ ریڈی کر سکتے ہو، مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اگر تم لنچ پر آنے کا وعدہ کرو، وہ تو اس کے لیے بھی تیار تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری خواہش پوری نہیں کر پاؤں گی، اتنی لمبی چھٹی کے بعد جا رہی ہوں، مگر پریشان مت ہو، میں ڈنر پر تمہیں ضرور جوائن کروں گی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ مان گیا تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس کے پاس آ کر مایا نے پوچھا تھا۔
مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر فوراً سنجیدگی آ گئی تھی۔ کیسی گڑبڑ؟ وہ بہت پرسکون ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ وہ واقعی پریشان تھا، اس کے دماغ میں صرف غصہ ہے مصطفیٰ، اور اگر وہ پرسکون ہے تو یہ تو اچھی بات ہے نا۔ وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ماسٹر سے جنگ کرنے والی ہے۔ مصطفیٰ کی بات پر مایا حیران ہوئی تھی۔ ماسٹر سے جنگ؟ اس پر وہ باقاعدہ ہنسنے لگی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو مصطفیٰ، جا کر آرام کرو، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ وہیں کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ جنگ تو ہوگی، میری چھٹی حص کہہ رہی ہے، خود سے کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب مڑ گیا تھا۔ امل وہ کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ مسکرائی۔ What a pleasant surprise! فائنلی تمہیں خیال آ گیا یونیورسٹی آنے کا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ہاں تم سناؤ کیسی ہو؟ اتنے عرصے بعد اپنی پرانی دوست کو دیکھ کر اسے بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، ایڈمیشن کے بعد تم تو غائب ہی ہو گئی تھی، انکل آنٹی کیسے ہیں؟ اس کے سوالوں پر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے چہرے کی اداسی دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے چاند سے، سب ختم ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھرنے لگی تھی۔ ارے کیا ہو گیا عمل؟ بتاؤ مجھے، وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے آنسوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں شان سے، ماما پاپا اب نہیں رہے، بھیگی آواز میں کہتے ہوئے وہ رونے لگی تھی، اور شان سے کے سر پر آسمان گرا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرانگی کی انتہا پر تھی۔ ہو گیا، وہ سب کچھ ہو گیا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم آؤ، ہم کیفیٹیریا میں جا کر بات کرتے ہیں، چلو۔ کچھ دیر بعد وہ کیفے کی کرسیوں پر ایک دوسرے کے سامنے موجود تھی۔ امل نے اسے اس رات کا سارا واقعہ سنا دیا تھا، مگر اس نے پوری حقیقت نہیں بتائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ باتیں وہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ تم اب کہاں رہ رہی ہو؟ شانزے نے کچھ دیر بعد اسے پوچھا تھا۔ ایک کزن ہے میری، یہاں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، اس نے جھوٹ کہا تھا۔ وہ اسے یہ سب نہیں بتانا چاہتی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا عمل، صرف چند عرصے میں کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ عمل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، ایک رات، صرف ایک رات میں ہوا یہ شانزے۔ اس نے جیسے غلطی سدھاری تھی، اور شانزے خاموش تھی۔ تم بتاؤ، منگنی ہو گئی تمہاری؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا تھا، ہاں 2 مہینے پہلے ہی ہوئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں، آخر محبت حاصل کر ہی لی تم نے۔ عمل نے اسے چھیڑا تھا۔ بس اللہ کا کرم ہے، اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی؟ اسے مسلسل خود کو دیکھتے پا کر اس نے پوچھا تھا۔ تم نے خود کو سنبھال لیا؟ خوشی ہوئی مجھے اس کی، مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نہ تو پڑتا ہے نہ خود کو، آخر نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی تو گزارنی ہے، ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ ایسے مت کہو عمل، زندگی جینے کے لیے ہوتی ہے، اسے جیو۔ وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی۔ ٹھیک کہا تم نے، زندگی جینے کے لیے ہوتی ہے، مگر اپنے نہیں، دوسروں کے لیے۔ اس کی بات کے جواب پر شانزی کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس نے اسے بولنے سے روک دیا تھا۔ چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ احمد سے کب ملوا رہی ہو؟ بات کا رخ موڑ دیا کیا تھا؟ آج ہی، وہ آف ٹائم میں آئے گا، پھر ملواتی ہوں تم سے۔ ارے واہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں پک اینڈ ڈراپ دے رہا ہے؟ انداز چھیڑنے والا تھا۔ ہماری ایسی قسمت، کہاں اپنے باس کو پک کرنے آتا ہے وہ؟ باس کو؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، جس کے لیے کام کرتا ہے وہ صاحب بھی یہیں پڑھتے ہیں ہماری اپنی کلاس میں، قسم سے اتنا ہینڈسم بنتا ہے وہ کہ بس۔ اس نے ایک آہ بھری تھی۔ شرم کرو شان سے، منگنی ہو چکی ہے تمہاری، اور تم اپنے فیانسی کے باس پر نظر رکھ رہی ہو۔ ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو منگنی ہونے کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ بندہ کسی دوسرے کی تعریف نہیں کر سکتا، کندھے اچکا کر کہا تھا۔ حد ہو گئی ہے، حد نہیں، تم بھی دیکھو گی تو یہی کہو گی۔ ویسے عمل، اب وہ آگے کو جھکی تھی۔ بندہ ہے بہت اچھا، ہینڈسم ہے، اکیلا ہے، اور سب سے بڑی بات، بہت اعلیٰ جاب بھی ہے اس کے پاس، اور پھر اس کی ڈگری کے بعد جرنلسٹ بھی بن جائے گا۔ میں سوچ رہی ہوں تمہاری ملاقات کروا دیتی ہوں اس سے، دیکھنا تمہارا فیوچر بن جائے گا۔ اس نے تو جیسے ساری پلاننگ ہی کر لی تھی۔ خدا کا خوف کرو شانزے، کیا کیا سوچتی رہتی ہو تم بھی۔ چلو اب کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ارے ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، تمہیں سوچنا چاہیے، بہت اعلیٰ بندہ ہے، اور وہ پھر اتنے اونچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا۔ بہت لکی ہوگی وہ لڑکی جسے اتنا پرفیکٹ بندہ ملے گا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے بولتی ہوئی آ رہی تھی۔ اونچے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے شانزے؟ اینڈ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ کلاس اب قریب تھی۔ کیا ہوتا ہے کا کیا مطلب؟ وہ صرف اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، شہزاد شاہ کا خاص بندہ ہے وہ دیکھو سامنے بیٹھا ہے، کتنا ہینڈسم ہے نا۔ دیکھو اس کے ساتھ والی چیئر خالی ہے، تم جا کر بیٹھ جاؤ وہاں، میں کہہ رہی ہوں تم دونوں ساتھ بہت اچھے لگو گے۔ امیر جیجو ہوگا میرا۔ اف، احمد کی بھی پروموشن کروا دینا پلیز۔ اور جانے وہ کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر عمل کی سماعت تو جیسے ختم ہو گئی تھی۔ اسے شانزے کا کہا کوئی لفظ نہیں سنائی دے رہا تھا۔ وہ سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اپنی کرسی کی پشت پر سر رکھے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ شہزاد شاہ کا خاص بندہ ہے وہ، بس یہی الفاظ تھے جو مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کا وقت ٹھہر گیا تھا، وہ پتھر بن گئی تھی، اور پھر اس نے محسوس کی تھی اپنے قدموں کی حرکت
اور پھر کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے خود کو کہتے سنا تھا. اس شخص نے آنکھ کھول کر اسے دیکھا تھا. کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے خود کو کہتے سنا تھا. سامنے بیٹھے شخص نے آنکھ کھول کر اسے دیکھا تھا. گرے ٹی شرٹ اور جینس پہنے، کلین شیو، سانولی رنگت مگر پرکشش نگوش، آنکھیں لال جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو. شانزی نے ٹھیک کہا تھا، بہت ہینڈسم تھا، مگر وہ کچھ پریشان تھا. اس کی آنکھیں اسے سب بتا رہی تھی. وہ ہولی سے سر ہلا کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا اور امل اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی. بیسٹ آف لک جو کر اس کے کانوں میں سرگوشی کر کے شانزی ان کے پیچھے بیٹھ چکی تھی. وہ بس مسکراتی تھی. کلاس کا پورا وقت خاموشی سے ہی گزرا تھا. دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی. دونوں ہی اپنی اپنی کسی سوچ میں گم تھے. چلیں، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شانزی نے کہا تھا. کہاں؟ وہ سمجھی نہیں تھی. میڈم کلاس اوور ہو چکی ہے. کہاں گم ہو تم؟ یہی ہوں، چلو چلتے ہیں. اس نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا تھا. ایکسکیوز می. وہ دونوں کلاس سے باہر آ چکی تھی جب کسی آواز نے انہیں روکا تھا. اس نے دیکھا وہی شخص ان کی طرف آ رہا تھا. جی کہیں. جواب شانزی کی جانب سے آیا تھا. آپ کی نوٹ بک رہ گئی تھی. نوٹ بک اس کی جانب بڑھائی تھی. تھینک یو. یو آر ویلکم. وہ کہہ کر واپس پلٹ چکا تھا جبکہ شانزی اب اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی. تھینک یو. ہاں. اس کی نقل اتاری گئی تھی. کیا ہاں؟ کندھے جھکا کر کہتی. وہ آگے بڑھی تھی. مطلب یہ کہ تم نے بات کا آغاز کر ہی لیا. پہلے تو بڑا کہہ رہی تھی آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اسے دیکھتے ہی ارادہ بدل گیا تمہارا. اس کے کندھے پر کندھا مارتے ہوئے اس نے چھیڑا تھا. کوئی ارادہ نہیں بدلا میرا. وہ تو میں نے سوچا دیکھ لوں آخر ایسا کیا ہے اس میں. صاف انکار ہوا تھا. اچھا تو پھر کیا دکھا تمہیں اس میں؟ بے سکونی. اس کے دل نے کہا تھا مگر ہونٹوں نے کوئی اور الفاظ ادا کیے تھے. کچھ نہیں، بس ٹھیک ہی ہے. باقی سب کی طرح انداز ڈالنے والا تھا. اوہو بس ٹھیک ہی ہے، بنو مت زیادہ. اور اس نے شانزی کی بات صرف مسکرانا ہی ٹھیک سمجھا تھا. اب اسے کیا بتاتی کہ ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ہے. احمد نے گاڑی یونیورسٹی کے سامنے روکی تھی. نظر یونیورسٹی کے گیٹ پر تھی. وہ آیا تو یہاں فرحاد کے لیے تھا مگر ملنا وہ کسی اور سے بھی چاہتا تھا. کچھ دیر بعد اسے 2 لڑکیاں باہر آتی دکھائی دی تھی. وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلا تھا. کیسی ہو تم؟ ان کے قریب آتے اس نے شانزی سے پوچھا تھا. ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا. اب بالکل ٹھیک ہوں. انداز معنی خیز تھا. پوچھ تو ایسے رہے ہیں جیسے کئی دنوں سے بات نہیں ہوئی. بند کرو یہ ڈرامہ پلیز. امر نے دونوں کو ٹوکا تھا. ویری فنی. شانزی نے جواب دیا تھا. جواب میں امر کچھ کہنے ہی والے تھے کہ کسی کی آواز نے اسے روک دیا تھا. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ارے باس کچھ نہیں، میں تو بس شانزی سے خیریت پوچھ رہا تھا. احمد نے فوراً ہی گڑبڑا گیا تھا. ہاں، دن میں کئی بار تم بس یہی تو کرتے ہو. اسے جواب دیتے ہوئے وہ اب ان دونوں لڑکیوں کی جانب متوجہ ہوا تھا. چہرے کے تاثرات کچھ سنجیدہ ہوئے تھے. آپ شانزی ہیں؟ اس نے امل سے پوچھا تھا. نہیں، یہ شانزی ہے. امل نے شانزی کی جانب اشارہ کیا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات کچھ بدلے تھے. او اچھا، نائس ٹو میٹ یو مس شانزی. احمد بہت یاد کرتا ہے آپ کو. مسکراتے اس نے کہا تھا. بولو نا. امل نے شانزی سے کہا تھا. کیا بولوں؟ وہ سمجھی نہیں تھی. یہی کہ میں بھی بہت یاد کرتی ہوں احمد کو. اس کی بات پر وہ تینوں ہنسنے لگے تھے جبکہ شانزی نے اسے گھورا تھا. بائی دی وے شی از امل مائی بیسٹ فرینڈ. اس نے فرحاد سے کہا تھا. ہیلو مس امل، نائس ٹو میٹ یو. فرحاد اب امل کی جانب متوجہ ہوا تھا. ہائے. آواز دھیمی تھی. اب تم بھی کہو نا، شانزی نے کہا تھا اور امل سمجھ چکی تھی اس نے بدلا تو لینا ہی تھا. کیا؟ نائس ٹو میٹ یو مسٹر فرحاد. اس کی بات پر امل نے اسے گھورا تھا. سی یو اگین. اتنا کہہ کر وہ پلٹی تھی. اس نے کہا ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ دیکھے گی. شانزی نے فرحاد کی جانب جھک کر کہا تھا. شانزی. امل کی کڑکتی آواز پر وہ گڑبڑائی تھی. بائی گائز. وہ کہہ کر اب اس کے ساتھ چلنے لگی تھی جبکہ وہ وہیں کھڑا ان دونوں کو جاتے دیکھ رہا تھا. چلیں باس. احمد کی آواز پر وہ چونکا تھا. یہ جو لڑکی ہے امل یہیں کی رہنے والی ہے؟ وہ الجھے انداز میں پوچھ رہا تھا. بیسک تو نہیں معلوم مجھے مگر شانزی کی کالج فرینڈ ہے یہ. احمد نے سوچتے ہوئے جواب دیا تھا. چلو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے کہا تھا. احمد بھی اپنی جگہ آ کر بیٹھ چکا تھا. کچھ دیر دونوں میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی مگر احمد کو یہ خاموشی توڑنی پڑی تھی. امل کا کیوں پوچھ رہے تھے تم؟ وہ جو کسی گہری سوچ میں تھا اس کے سوال پر چونکا. ایسے ہی ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے کہیں دیکھا ہے میں نے. سنجیدہ آواز میں وہ اب بھی کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مجھے ایسا نہیں لگتا. تم ادھر سے یہاں نہیں اور وہ تو کئی سالوں سے یہاں ہے. احمد نے اپنا اندازہ بتایا تھا. ہو سکتا ہے. وہ کہہ کر خاموش ہو گیا مگر دماغ جانے کیوں بار بار اس لڑکی کی جانب جا رہا تھا. وہ یونیورسٹی سے آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. اسے آرام کرنا تھا یہ اس نے مصطفیٰ سے کہا تھا مگر وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ ایسا نہیں تھا. وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی. جب سے آئی تھی کھوئی ہوئی لگ رہی تھی. مصطفیٰ نے اس سے زیادہ سوال نہیں کیے تھے مگر وہ جاننا چاہتا تھا. ڈنر کا وقت ہو چکا تھا. مایا بھی ہسپتال سے آ چکی تھی. مصطفیٰ اب اسے کھانے کے لیے بلانے آیا تھا. اب اٹھ جاؤ سلیپنگ بیوٹی، ڈنر لگ چکا ہے. کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے پکارا تھا. مجھے بھوک نہیں ہے. مصطفیٰ تھکی ہوئی آواز آئی تھی اور وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ سوئی نہیں تھی. بھوک کے لیے کھانا بھی نہیں ہے تم نے؟ اس نے جواب دیا تھا.
پھر کس لیے کھانا ہے؟ میں نے سنجیدہ آواز تھی۔ دروازہ کھولو پھر بتاتا ہوں۔ اس نے ایک اور بار دروازہ نوک کیا تھا اور عمل نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ ابھی صبح والے کپڑوں میں ہی تھی، بکھرے ہوئے بال اور اداس چہرہ۔ مصطفیٰ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ کیا ہوا ہے میرے حلیے کو؟ خود کو دیکھتے اس نے کہا تھا، کھانا کھاؤ پھر بتاتا ہوں، وہ کہہ کر پلٹا تھا۔ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا مصطفیٰ، اس نے پھر انکار کیا تھا۔ لیکن میرا دل تو چاہ رہا ہے نا، کیا میرا دل توڑ دو گی تم بیوٹیفل گرل؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے فلمی انداز میں کہا تھا۔ تم بھی نہ؟ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ مایا نے دونوں کو ساتھ آتے دیکھا تو اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ اپنی چیئر پر بیٹھتے ہوئے عمل نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ یونیورسٹی میں پہلا دن کیسا رہا؟ مسکرا کر پوچھا تھا۔ اچھا تھا، بہت اچھا، انداز مانی خیز تھا۔ مایا اور مصطفیٰ نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، مصطفیٰ نے کہا تھا اور وہ تینوں اب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ کھانے کے بعد مایا اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ مصطفیٰ اپنے اور عمل کے لیے چائے بنا رہا تھا اور عمل لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آج کے دن کو ہی سوچ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے آگے کیا کرنا ہے، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ اسے شہزاد شاہ تک پہنچنا ہے، پھر چاہے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ چائے کا کپ اس کے سامنے کرتے ہوئے مصطفیٰ نے کہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کپ تھاما تھا اور اب بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تو آج تمہارا دن بہت اچھا، کیسا رہا؟ اسے غور سے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ ظاہر ہے اس قید سے نکلنے کے بعد سب بہت اچھا ہی لگے گا مجھے، کندھے اچکاتے اس نے کہا تھا۔ تم جانتی ہو کہ یہ جگہ اب قید نہیں ہے، تمہاری رہائش بن چکی ہے، اس لیے مجھ سے سچ بتاؤ، کیا کر کے آ رہی ہو تم؟ عمل نے اس کی جانب دیکھا، وہ سنجیدہ تھا۔ یونیورسٹی کیا کرنے گئی تھی میں مصطفیٰ؟ تم بار بار مجھ سے یہ تفتیش کیوں کر رہے ہو؟ وہ اب چڑھنے لگی تھی۔ اوہ! مصطفیٰ کے جواب دینے سے پہلے وہ کچھ سمجھ کر بولی تھی۔ تمہارے اسی ماسٹر نے کہا ہوگا نا تمہیں مجھ سے انویسٹیگیشن کرو۔ کیا کیا میں نے؟ کیوں کیا؟ کہاں کیا؟ یہی بات ہے نا؟ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، عمل نرم لہجے میں کہا تھا۔ ہاں بالکل میں غلط سمجھ رہی ہوں، تم سب تو بالکل ٹھیک سمجھتے ہو۔ چائے کا کپ میز پر پٹک کر وہ واپس جانے لگی تھی جب مصطفیٰ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا تھا۔ میری بات سنو، اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا اور اب اسے گھور رہی تھی اور اس کے ہاتھ کو سوری، مصطفیٰ نے اس کا بازو چھوڑا تھا۔ میں تمہارا دوست ہوں عمل، یہ سب ماسٹر نے کے لیے نہیں، اپنے لیے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم پریشان ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کسی گہری سوچ میں گم ہو اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم کچھ چھپا رہی ہو، کچھ ایسا جو تم کر چکی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا اور عمل اس کے ہر لفظ پر حیران ہو رہی تھی۔ اور تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں اور تمہیں دیکھ کر تمہارے اندر کا حال جان جاتا ہوں میں۔ اس نے اب اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ دیکھو عمل، تم اکیلی ہو اور کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جس کو تم سب بتا سکو، جو تمہیں بنا کسی غرض کے مشورے دے سکے یا تمہارے کام آ سکے۔ تمہیں کسی نہ کسی پر اعتبار تو کرنا ہی ہے، تو پھر مجھ پر کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں ایک اچھے دوست کی طرح تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ ایک لفظ ٹھہر کر کہہ رہا تھا۔ عمل نے کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے دور کیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی تھی۔ میں آج اپنی ایک پرانی دوست سے ملی، شان سے، اس نے کہا تھا اور مصطفیٰ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ اسے منانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کیا اسے سب بتا دیا؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے اس سے پوچھا تھا۔ نظر عمل کی پشت پر تھی۔ نہیں، صرف اتنا بتایا ہے جتنا ہر انسان کو بتایا جا سکتا ہے، اس نے کہا تھا۔ گڈ، اور پھر؟ اس نے پوچھا تھا اور عمل نے اسے سب بتانا شروع کیا تھا، جسے وہ بہت غور سے سن رہا تھا۔ اور اپنے فلیٹ میں داخل ہوا تھا۔ ہاتھ میں کچھ فائل تھے جنہیں لاؤنج پر رکھی میز پر رکھ کر وہ صوفے پر نیم دراز ہوا تھا۔ وہ کافی تھک چکا تھا، آج پورا دن اس نے بہت کام کیا تھا، اب اسے آرام کرنا تھا۔ ابھی اسے کچھ دیر گزری تھی کہ اس کے موبائل کی بپ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے دیکھا کسی نمبر سے میسج آیا تھا۔ آج کی رپورٹ میل کر دیا ماسٹر۔ میسج پڑھتے وہ سیدھا ہو اور اپنے کمرے کی جانب آیا تھا۔ کمرے سے لیپ ٹاپ اٹھا کر وہ دوبارہ باہر آیا اور لیپ ٹاپ آن کیا۔ اس کے پاس ایک میل آئی تھی، اس نے وہ کھولی تھی۔ آج وہ 3 لوگوں کے زیادہ قریب نظر آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اٹیچ فائل میں کچھ تصاویر تھی۔ اس نے تصویر کھولی تھی۔ پہلی تصویر